بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا میں ایک بہت مختصر سی زندگی دے کر بھیجا ہے، اور یہ زندگی جو ہے بڑی قیمتی ہے. اس زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے یہ بھی اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے، اور اللہ کے جتنے بھی پیغمبر اس روح زمین پر تشریف لائے ان تمام پیغمبروں نے اپنی قوموں کو اللہ کا یہ فرمان سنایا ہے کہ انسان کی زندگی ایک بہت بڑے مقصد کی تعیین ہے، ایک بہت بڑے مقصد کے طور پر انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے. انسان کی جو زندگی ہے، ہماری جو زندگی ہے، یہ بس یوں ہی نہیں ہے کہ جس کو ہم یوں سمجھ لیں کہ بس جیسی گزر رہی ہے گزر جائے. نہیں، بلکہ ایک بہت بڑا مقصد ہے. وہ مقصد بھی اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا. اس مقصد کو کس طریقے سے پورا کرنا ہے اس کا طریقہ کار بھی اللہ نے ہمیں سکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اس دنیاوی زندگی کو میں نے آزمائشوں کے ساتھ آباد کیا ہے، امتحانات کے ساتھ آباد کیا ہے. انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آئیں گے، کبھی خوشحالی ہوگی، کبھی تنگی ہوگی، کبھی کامیابی ہوگی، اور کبھی ناکامی کا بھی معاملہ ہوگا. کبھی بہت اچھی صحت ہوگی تو کبھی بیماری آزاری بھی ہوگی، کبھی خوب نفع ہوگا تو کبھی نقصان کا بھی سامنا ہوگا. تو غرض یہ کہ انسان کی زندگی ان حالات سے اور ان معاملات سے اللہ رب العزت نے آباد کی ہے. اگر زندگی کے اندر غم نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی، درد نہیں ہوتا، تو پھر سکون اور خوشی کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں؟ یا پھر زندگی کے اندر ترقی ہی ترقی ہوتی، انسان کبھی ناکامی میں گرفتار نہیں ہوتا، تو پھر اسے احساس کیسے پیدا ہوتا کہ یہ جو سب کچھ چل رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ میرے بس کا نہیں ہے، اس کو کرنے والی ذات کوئی اور ہے، اس کو کرنے والی ذات کوئی اور ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو کسی معاملے میں ناکام کر کے اس کی حیثیت کا احساس دلاتا ہے، اور انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ تیری کیا حیثیت ہے. تو اس طریقے سے انسان کی زندگی میں اللہ نے یہ تمام معاملات رکھے ہیں. اور پھر بالخصوص وہ لوگ کہ جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، ان کے ساتھ تو اللہ نے حالات رکھے ہیں، بالکل جوڑ دیا ہے. اور یہ حالات اللہ کے مومنین بندوں کو اور نکھارتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں. اور ان حالاتوں پہ صبر کرنا اور استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ جم جانا، اسی کا نام در حقیقت ایمان ہے. اگر حالات آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں اور مصیبت آئی، اور ان چیزوں کی وجہ سے انسان اپنے موقف سے ہٹ جائے، وہ اپنے موقف کو چھوڑ دے، تو پھر اس کا ایمان کس کام کا؟ تو پتہ یہ چلا کہ حالات آئیں گے، آزمائشیں بھی آئیں گی، اور اللہ کا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اور پھر آخر میں فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ جو ان معاملات پر صبر کر جاتا ہے اور استقامت سے جمع رہتا ہے، وہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ پھر آگے بشارت اور خوشخبری سناتا ہے کامیابی کی اور فتح کی. تو ایمان گھرا ہوا ہے آزمائشوں سے. آزمائش آئیں گی، امتحانات ہوں گے، پریشانیاں بھی آئیں گی،
ان تمام چیزوں میں صبر کرنا اور اللہ پر یقین کامل رکھنا، اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں اپنے برگزیدہ بندوں کو آزما چکا ہے، اور اللہ کے ان نیک بندوں نے، ان برگزیدہ بندوں نے اللہ کی ان آزمائش کے موقعوں پر، ان گھڑیوں پر استقامت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ وہ اپنے موقف پر قائم رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل مقرر کیا ہے، پوری زندگی کیسی آزمائش سے گھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار امتحان لے رہا ہے، اور آپ ہر امتحان میں کھرے ثابت ہو رہے ہیں، اور پھر کامیابی بھی آپ کا مقدر بنتی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ بچپن ہی سے گھر چھوڑنا پڑا ہے نا، اور پھر اس کے بعد قوم آزمائش میں ڈال رہی ہے، قوم کے ذریعے اللہ نے آزمایا کہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اب دکھ رہا ہے کہ آگ ہے، آگ کا بڑا الاؤ جل رہا ہے، اور اس آگ کے اندر ڈالا جائے گا تو جل کے خاک ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ پر یقین تھا، اللہ پر ایمان تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظور کیا کہ میرا اللہ میری حفاظت کرے گا، اور اللہ نے اگر جلانا مقدر رکھا ہے تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر اللہ نے میری حفاظت کرنی ہے تو مجھے کوئی جلا نہیں سکتا۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ، کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے تو پھر تمہاری مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے۔ کیا ہوا؟ اللہ نے مدد فرمائی، آگ بھی آپ کے لیے گلے گلزار بن گئی، وہ آگ بھی آپ کو نہیں جلا پائی، اور آگ کے اندر آپ سلامت رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ابراہیم اپنی بیوی کو اور اپنے یہ نونہال بچے کو، نومولود بچے کو ایک ایسے مقام پر لے جا کر چھوڑ کر آؤ کہ جس کو وادٍ غیر ذی زرع قرآن نے کہا، ایک ایسا زمین کا ٹکڑا یا ایک ایسی جگہ کہ جہاں زندگی کا نام و نشان نہیں ہے، انسان تو چھوڑیے کوئی جانور تک وہاں نہیں ہے، بالکل ویرانہ، پتھروں کی چٹانیں ہیں، پتھروں کے پہاڑ ہیں۔ اللہ کا حکم تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے ہی اللہ کا حکم پہنچا اب فوراً کھڑے ہو گئے، اور اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لیں، اور اپنی بیوی کو ساتھ میں لیا اور بچے کو ساتھ میں لیا۔ کوئی مشورہ بھی نہیں یا بات بھی نہیں کی، بتایا بھی نہیں کہ کہاں جانا ہے، بس اللہ کا حکم ہے، پورا کرنا ہے ہر حال میں۔ اللہ کا حکم ہے تو ہر حال میں پورا کرنا ہے، عقل گوارا کرے یا نہیں کرے، دل اجازت دے یا نہیں دے، ظاہری طور پر کچھ بھی نظر آئے، لیکن اللہ کا حکم ہے تو اس کو پورا کرنا ہے۔ کتنی جلدی کی کہ فوراً روانہ ہو گئے۔ جو بیوی ہیں جن کو ساتھ لے جانا ہے ان کو بھی نہیں پتا، جب اس ڈیسٹینیشن پہ پہنچے، اس مقام، اس نقطے پر پہنچے کہ جہاں اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا تھا، وہاں چھوڑ بھی دیا، اور چھوڑنے کے بعد وہ کھانے کا تھیلا اور بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کر پھر رخصت ہو رہے ہیں۔ اب ایسی جگہ، ویران جگہ جہاں کوئی بھی نہیں ہے، حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ بتایا تک نہیں کیوں لائے ہیں، اتنی دور اور ایسی جگہ پر لے آئے، بتایا بھی نہیں کیوں لائے ہیں، اور اب پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، کب لوٹیں گے۔ تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش، پھر پوچھا کہ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں، پھر بھی خاموش ہیں۔ تو پھر ذرا دور چلے تو آپ نے، حضرت حاجرہ نے بچے کو گود میں اٹھایا اور آپ بھی پیچھے چل دی، پھر سوال کیا، پھر خاموش ہیں، پھر سوال کیا، پھر خاموش ہیں۔ یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے پہ کوئی چیز مانے نہیں آ رہی۔ بچے کی محبت ہے، بچے کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، ان کے ہلاک ہو جانے کا یا انہیں نقصان پہنچنے کا بھی خطرہ محسوس ہے، لاحق ہے، لیکن ان تمام چیزوں پر اللہ کا حکم غالب ہے، اللہ کا حکم غالب ہے۔ کوئی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا، کوئی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی بھی اس بات کو ایگری نہیں کرے گا، لیکن بندے کا جیسا ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا امتحان بھی اس درجے کا لیتا ہے۔ ہماری طرح تھوڑی ایمان تھا، ہماری طرح تھوڑی ایمان تھا، مضبوط ایمان والے تھے۔ جب بڑے آگے تو بیوی کے ذہن میں پھر خیال آیا کہ جواب نہیں دے رہے، اب سوال کا انداز بدلا، الفاظ بدلے، اور پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ اور یقین تھا آپ کو کہ اس سوال کا جواب ضرور ملے گا۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم رک گئے. پھر آپ نے جواب دینا مناسب سمجھا اور آپ نے پلٹ کے جواب دیا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے، میں تمہیں یہاں اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو پھر بیوی بھی رک گئی اور انہوں نے بھی پھر ایک بڑا زبردست جواب دیا اور فرمایا کہ اذن لن یضیعنا، کہ اے ابراہیم جس اللہ کو تم مانتے ہو اس اللہ کو اللہ کی یہ بندی بھی مانتی ہے، جس اللہ پر یقین کر کے تم ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو اس اللہ پر مجھے بھی یقین ہے. وَإِذًا لَن يُضَيِّعُنَا، کہ وہ میرا اللہ پھر مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. ابھی بھی بس رک گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام رخصت ہو گئے. لکھا ہے کہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہے ہیں. ہوتا ہے نا کہ تھوڑی دیر رک جائیں، تھوڑا بچے سے پیار کر لیں، ایک دو دن وہاں گزار لیں، پورا سیٹلمنٹ جما دیں، ایک جھوپڑی بنا دیں، کچھ چیزوں کا اور انتظام کر دیں، چولہے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر دیں، پتھر جما دیں، یا رات میں وحشی درندے آ جائیں، حفاظت کے لیے 2 سیکیورٹی گارڈ، یا کچھ بھی انتظام نہیں. اللہ کا جیسا حکم تھا ویسا پورا کرنا اور رخصت بھی ہونا جا رہے ہیں، پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہے. اور فرماتے ہیں کہ جب بہت دور چلے گئے ایک ٹیلا آیا، ایک پہاڑی آئی، اور دیکھا کہ یہاں سے پلٹ کر دیکھنا ممکن ہے، تو تھوڑا آگے جا کے پلٹ کر دیکھ رہے ہیں. اور پھر اب کھڑے ہو کے اتنا سب کچھ انجام دینے کے بعد اب کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اللہ سے دعا کا سلیقہ ہمیں سکھا رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں وہ دعا نقل فرمائی ہے. اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تیرے حکم پہ، تیری رضا کے خاطر، تیرے فیصلے پہ میں نے اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو اس بے آب و گیا جگہ پہ، ویران جگہ پہ چھوڑ دیا ہے. اللہ تجھ پر بھروسہ ہے اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے تو انہیں ضائع نہیں کرے گا. تجھ سے دعا ہے کہ تو ان کو آباد فرما، ان کو خوشحال فرما، اس جگہ کو خوب ترقی دے، اس جگہ کو ایسا آباد فرما، آباد فرما، آباد فرما کہ لوگ یہاں آ کر رہنے میں ایک پل گزارنے کے لیے تڑپیں، ایک پل گزارنے کے لیے لوگ یہاں تڑپیں، دنیا کی ساری نعمتیں یہاں میسر آ جائیں. اللہ نے دعا فرمائی. ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی پر اللہ نے اس جگہ کو، اس وادی کو وادی مکہ بنا دیا. مکۃ المکرمہ، اللہ کا گھر، جہاں آج ہر مسلمان کا دل تڑپتا ہے جانے کے لیے. ہر مسلمان کی آرزو ہوتی ہے کہ کاش اللہ موقع عنایت فرمائے اور ہم وہاں جائیں، وہاں کے نظاروں کو دیکھیں، وہاں کی چیزوں کو دیکھیں، وہاں زندگی گزارنے کا موقع اور وہاں رہنے کا موقع ملے. یہ قربانی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے لی اور اس کے نتیجے میں کیا دیا. پھر اس کے بعد اور آزمایا. اب تو یہ آزمائش ہے کہ اب یہ جو بچہ بڑا ہو گیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو ذبح کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر بھی لبیک کہا. اور پھر وہ مشہور واقعہ قربانی کا جو آپ سب سنتے رہتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، حضرت ابراہیم نے پورا کر دکھایا. اللہ نے حضرت اسماعیل کی جان کو بخش دیا اور ان کے عوض میں اور مزید اولاد دینے کی بشارت سنا دی. وبشرناہ باسحاق ونبیا من الصالحین، کہ ابراہیم آپ ایک بیٹا قربان کر رہے ہیں، ہم اس ایک بیٹے کی قربانی صرف دیکھ رہے تھے اور ہم نے قبول کر لی، اس کی بھی جان بخش دی اور آپ کو ایک اور بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں، اور اس ایک اور بیٹے کی ذریت میں، اس کی اولادوں میں ہم نے نبوت کا فیصلہ فرما دیا. تو یہ آزمائش اہل ایمان کی ہوتی رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کیسے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے کہ جب فرعون کا آرڈر ہے کہ کوئی بھی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوتا ہے تو لڑکے کو فوراً ذبح کر دیا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا کہ آپ اپنے اس بچے کو ایک صندوق میں رکھیے اور اس صندوق کو دریائے نیل میں ڈال دو. بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ کا یہ حکم آیا اور اللہ نے ساتھ میں یہ بشارت بھی دی ہے کہ بیوی آپ کا بچہ بہت جلد ہم آپ تک لوٹائیں گے. اللہ کی بات پر یقین. صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیٹایا اور دریا میں ڈلوا دی. اور بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی ان کو کہا کہ بیٹا تم چھپ کے اپنے بھائی پر نظر رکھنا کہ یہ کہاں جاتا ہے، جہاں تک تم جا سکو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، جن کی غالباً عمر لکھی ہے کہ 8-9 سال کی عمر تھی، وہ دور سے اپنے بھائی پر نظر رکھ رہی ہیں. وہ صندوق دریا نیل کی موجوں میں بہتا 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 اور فرعون کے محل تک پہنچا. بہن دیکھتی جا رہی ہیں، دیکھتی جا رہی ہیں، دیکھتی جا رہی ہیں. جب فرعون کے محل میں پہنچا تو فرعون نے اپنے سپاہیوں سے اس کو بلوایا اور اس کو طلب کیا اور اپنے محل میں لے گئے. وہ بھاگتی ہوئی اماں کے پاس آئی. اماں کو پورا واقعہ سنایا کہ اماں یہ ہوا ہے، جس سے بچانے کے لیے ہم نے دریا میں ڈالا تھا، بھائی انہی کے ہاتھ چڑھ گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کیا جواب دیتی ہیں کہ بیٹا پریشان مت ہو، اللہ نے تیرے بھائی کی حفاظت کا بھی وعدہ لیا ہے.
اور دوبارہ عنقریب بہت جلد موسیٰ کو ہمارے پاس لوٹانے کا بھی وعدہ لیا۔ اب یہ کیسے ہوگا اللہ ہی جانے، لیکن ہوگا ضرور۔ اس پر صبر کر جاؤ، اس پر صبر کر جاؤ۔ کیا ہوا؟ محل میں پہنچے ہیں، صندوق کھولا گیا۔ ابھی تک جب تک نہیں کھلا تھا تب تک تو ایک راز، ایک رہس تھا کہ پتہ نہیں کیا ہے۔ جیسے ہی صندوق کھلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کی حساسیت، آپ کی جاذبیت، آپ کا حسن، آپ کی کشش، آپ کا جمال دیکھ کر فرعون کی بیوی جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچی کہ اس بچے کو میں اپنے پاس رکھوں گی۔ اور بیوی کا حکم تھا، فرعون بھی، اس نے بھی سر جھکایا، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ لیا گیا۔ اب دودھ پلانا ہے، دودھ پلانے کے لیے جو ہے خواتین عورتوں کو بلایا گیا۔ پہلے تو شاہی گھرانے کی، شاہی خاندان کی، شاہی محل کی عورتوں کو طلب کیا گیا کہ آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے اور رو رہے ہیں۔ ایک ایک کر کے عورتیں ریجیکٹ کرتے جا رہے ہیں۔ پریشانی بڑھ رہی ہے کہ کیا ہوا، کیا بات ہے۔ دوسروں کو بلایا، نہیں مسئلہ حل ہو رہا۔ دوسروں کو بلایا، نہیں مسئلہ حل ہو رہا۔ ادھر والدہ نے بہن سے کہا کہ بیٹا جا کر بھائی کا دیکھ کے آؤ کہ کیا بن رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، جن کی عمر 8-9 سال ہے، کیا عمر رہی ہوگی آپ اندازہ تو کریں۔ آپ کی اور میرے گھر میں بھی 8-9 سال کے بچے ہوتے ہیں۔ کیا بچے رازدانی کریں گے؟ کیا بچوں کے اندر شعور ہوگا؟ کیا بچوں کے اندر سلیقہ ہوگا؟ کیا بچوں کے اندر صبر کا جذبہ اور مادہ ہوگا؟ تصور تو کریں کیسی رازدانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرمائی کہ جائزہ بھی لینا ہے، جا کر دیکھنا بھی ہے، اور راز کو فاش بھی نہیں ہونے دینا ہے۔ اگر ذرا سا راز فاش ہوا تو بھائی کی جان کا خطرہ ہے۔ آج مجھے اور آپ کو اتنی عمر لینے کے بعد یہ شعور اور یہ سلیقہ نہیں آیا کہ کون سی چیز ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہماری ملت کے لیے کب کس موقع پر کیا کہنے کی اور کیا کرنے کی ہے، کب جذبات میں آنا ہے، کب اپنے جذبات کو، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ مخالف کی سازشوں کو سمجھنے کا ادراک و فہم سے ہم محروم ہیں۔ مخالف کی سازشوں، اس کی پلاننگوں کے فہم اور ادراک سے ہم محروم ہیں، ہمیں ہوش بھی نہیں ہوتا، ہمیں سلیقہ بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دشمنوں میں جا رہی ہے، تفتیش کر رہی ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت دماغ دیا ہوگا، دیکھا بھائی کو، چیخ پڑتی، کود پڑتی، اچھل پڑتی۔ یا جب اماں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی کی حفاظت تو اللہ کرے گا تو پھر ڈر کس بات کا، کھڑے ہو کے جو ہے زور سے چلاتی۔ لیکن وہ وقت اس بات کا نہیں تھا، اس بات کا وہ وقت نہیں تھا۔ ابھی خاموش رہنے کا وقت تھا، ابھی حکمت عملی کا وقت تھا، ابھی حکمت اور دانائی کا وقت تھا۔ آپ نے دیکھا اور پورے معاملے کا جائزہ لیا اور اماں کو آ کے رپورٹ پیش کی کہ اماں بھائی الحمدللہ محفوظ ہے، مامون ہے، بس اتنا ہو رہا ہے کہ وہ رو رہا ہے اور کسی کا دودھ نہیں پی رہا۔ کیا شعور ہو، سلیقہ ہو، یہ ایمان کی تربیت ہے۔ جب گھر میں اور زندگی میں ایمان آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذہن و گمان کی فراست کو اور ادراک کو اس درجے کا فرما دیتا ہے نا۔ نہیں تو کہہ پڑتی، چیخ اٹھتی، بول دیتی کہ دو میرے بھائی کو۔ اماں کو آ کے پورے حالات کی عکاسی آ کے سنا دی کہ ایسی ایسی بات ہے۔ اور اماں، میں ایک قدم اور آگے اٹھا کے آئی ہوں، ان سے بول کے آئی ہوں کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، اگر تم اس بات کی اجازت دو تو اس عورت کو بلا لاؤں۔ کیا ہوگا، کیا بلا کی فراست۔ تو پوچھا کہ بیٹا پھر کیا بولا، تو کہا کہ مجھ سے بولا ہے کہ جاؤ بلا کے لاؤ، اس کو بھی چیک کر لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اللہ کا شکر ادا کر رہی کہ اللہ تیرا وعدہ بنا، تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میرے بچے کی حفاظت کرے گا اور لوٹائے گا، چند دن میں اللہ تو کس طرح لوٹا رہا ہے، تیرے فیصلے، تیرے فیصلے۔ مخالف چال کیا چلتا ہے اور سازش کیا کرتا ہے، اس کی تدبیریں کیا ہوتی ہیں، اور اہل ایمان اللہ پر توکل اور یقین اور اپنی آباد اور اعمال والی زندگی کے ذریعے سے مخالف کی سازشوں اور اس کی نالاکیوں کو شکست کیسے دیتے ہیں اور اللہ کیسے مدد کرتا ہے۔ اسی کو اس واقعے سے میں بس یہی واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں۔ کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا ہے نا۔ جیسے ہی آپ کی والدہ پہنچی تو آپ نے بھی اپنے جذباتوں کو سمیٹا۔ یہ نہیں کہ ماں ہے ٹوٹ پڑی اور دوڑ پڑی اور لپک کے اٹھا لیا ہے نا، اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا کہ بھائی میں کوشش کرتی ہوں شاید یہ میرا دودھ پی لے۔ کہا ٹھیک ہے، آؤ بھائی آپ بھی دیکھ لو۔ جب وہ گئیں اور انہوں نے اپنے گود میں لیا اور اپنی چھاتی سے لگایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہوئے اور دودھ پینا شروع کیا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھو مجھ سے مان گیا یہ بچہ۔ کہا ٹھیک ہے دودھ پلاؤ۔ اور کہا کہ اب تمہیں اس کو دودھ پلانا ہے اور یہیں رہو اور مزے سے رہو۔ کہا نہیں، یہاں نہیں رہوں گی، میں تو اپنے گھر جاؤں گی، کام تمہارا ہے
مجھے اس کام کے کرنے پہ اجرت بھی چاہیے، اب اجرت بھی طے کرو اور میرے گھر رکھ کے اس کی پرورش کرو گی۔ تو ڈیل ہوئی، کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ یہ دودھ پی لیں اور یہ رونا بند کر دیں اور ان کی پرورش ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے پھر اللہ کا شکر کیا کہ اللہ تیرے فیصلے، اللہ تیرے فیصلے۔ تو وظیفہ بھی مقرر ہوا، اس کی اجرت بھی مقرر ہوئی، اور اپنے گھر لا کے 1.5-2 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا، ہے نا۔ اور پھر جب آپ دودھ چھوڑنے کی عمر آئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شاہی خاندان میں پہنچا دیا گیا، اور وہیں اسی فرعون کے دربار میں، اسی کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور آپ وہیں بڑے ہوئے۔ تو اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر توکل تھا، اللہ مدد کرتے چلے گئے۔ یہی معاملہ، ایسے ہی معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ بھی۔ غزوہ بدر کے اندر مسلمان 313 اور مشرکین 1000 کی تعداد میں، اور ساری تیاری کے ساتھ مسلمان نہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ پر کامل یقین اور توکل ہے، اور میدان عمل میں جم گئے اور ڈٹ گئے۔ اللہ کی مدد آئی، اللہ نے کامیابی اور سرخروئی نصیب فرمائی۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ کا وعدہ ہے اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، کہ اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ، اور اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ تو اللہ کی مدد اور نصرت پر یقین رکھنا، اور اللہ کی مدد اور نصرت پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اس پر بھی نظر رکھنا۔ اللہ کی مدد اور نصرت پر یقین تو ہوتا ہے، لیکن جو اعمال کرنے کے ہوتے ہیں ہم ان اعمال سے محروم ہوتے ہیں۔ ہم صرف اللہ کی مدد اور نصرت پر یقین تو رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ کا کیا حکم ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ان تمام چیزوں سے ہم بالکل کورے اور خالی ہیں۔ ہماری زندگیاں ویران ہیں۔ تو کیسے اور کیوں کر اللہ کی مدد آئے، کیسے اور کیوں کر اللہ کی مدد اور نصرت سے ہم سرشار ہوں یا محظوظ ہوں؟ تو اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت ان لوگوں کے ساتھ آتی ہے جو اللہ کے احکامات پر، اللہ کی حکموں کی تعمیل پر جمتے ہیں اور اٹھتے ہیں اور یقین کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم نے اپنی پوری زندگی کو ان چیزوں سے کورا کر کے رکھ دیا ہے، دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ ہماری زندگیاں ویران ہیں، ہماری زندگیاں ویران ہیں، اور ہماری زندگی کی ویرانیوں کا یہ عالم ہے، ہماری زندگیوں کی ویرانیوں کا یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کامیابی کے لیے، ہماری خوشحالی کے لیے، ہماری ترقی کے لیے، ہماری فلاح اور بہبود کے لیے جو اہم کتاب اللہ نے ہمارے لیے نازل فرمائی ہے، اس کتاب سے ہمارا کوئی رشتہ یا کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لوگ قرآن جیسی عظیم نعمت سے محروم ہیں، قرآن جیسی عظیم نعمت سے محروم ہیں۔ کیا فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس میں ایک کتاب اللہ ہے اور ایک اللہ کے رسول کی پیاری زندگی ہے۔ ان دونوں چیزوں سے ہماری زندگی ویران ہے، ان دونوں چیزوں سے ہماری زندگی میں ان دونوں چیزوں کا نور کہیں سے کہیں تک نظر نہیں آیا۔ اور قرآن اللہ کی مقدس کتاب، قرآن اللہ کی متبرک کتاب، قرآن اللہ کا کلام، قرآن لوگوں کو رہبری کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، راستہ دکھانے والا، قرآن امام ہے، اور بغیر امام کی نماز ہو جائے گی؟ بغیر امام کے آپ جماعت کھڑی کر لیں اور کتنے ہی اچھے لوگ آ جائیں، کتنے ہی پڑھے لکھے کامیاب مالدار لوگ آ جائیں، اور بغیر امام کی نماز پڑھ پائیں گے؟ امام کے بغیر نماز ہوگی؟ فرض نماز ہوگی جماعت کے ساتھ؟ نہیں ہوگی نا۔ تو قرآن ہماری زندگی کا امام ہے، اور قرآن سے کیا رشتہ اور کیا ناطہ ہے؟ آج سب سے زیادہ اگر جوتے پڑ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے باوجود بھی جو جوتے پڑ رہے ہیں، میں بہت سخت لفظ بول رہا ہوں، آپ کی طبیعت پر بھلے ہی گراں گزر رہی ہے، لیکن جو جوتے پڑ رہے ہیں ہمیں، اس کی جہاں بہت ساری وجوہات ہوگی، لیکن بنیادی اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنے رشتے کو توڑ لیا ہے، قرآن سے ہم نے اپنے رشتے کو توڑ لیا ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ انگریز کی جیل میں رہے، اور انہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ جیل میں گزارا، اور جب اب جیل سے باہر آئے، جیل میں جانے سے پہلے کی پوری زندگی درس و تدریس میں گزاری، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا درس دیا، اور جیل سے باہر آنے کے بعد آپ کی زندگی کا جو سب سے زیادہ جو وقت گزرا ہے وہ صرف ایک نقطے پہ لوگوں کو توجہ دلانے پہ۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہم آپ کے اندر باہر آنے کے بعد تبدیلی دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں جتنے بھی ٹائم پیریڈ کے اندر جیل میں رہا اور میں نے تجزیہ کیا پوری مسلم قوم کا، تو وہاں میں نے یہ پایا کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا، اور قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہی ناکامیوں کی بیڑیوں میں ہم جکڑ لیے گئے۔ فقط میری زندگی کا مقصد یہ بن گیا کہ میں لوگوں کو قرآن کی طرف متوجہ کروں، میں لوگوں کو کہوں کہ اپنی زندگیوں کو قرآن سے آباد کرو، اپنی زندگیوں کو جو کی ویرانیوں کو قرآن کے نور سے آباد کرو،
اور اس دور کے اندر، اس آخری دور کے اندر، کان کھول کے میری بات سن لینا، اس آخری دور کے اندر، اس فتنے سے شرشار اور لبریز دور کے اندر اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اور صرف قرآن ہے۔ آپ مرضی جتنی نماز پڑھتے رہو، مرضی جتنی تسبیح پھیرتے رہو، مرضی جتنے حج عمرے کرتے رہو، مرضی جتنے جو اعمال کرنے کرتے رہو، اگر قرآن سے واسطہ نہیں ہے، قرآن سے تعلق نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کا معمول نہیں ہے، تو میری بات یہ لکھ کے رکھ لینا کہ ان فتنوں کے طوفانوں سے، ان آزمائشوں سے تمہیں کوئی نہیں بچا پائے، کوئی نہیں بچا پائے گا۔ واحد صرف اللہ کی کتاب ہے جو رسول اللہ کے بعد اللہ نے ہمارے درمیان چھوڑی ہے۔ یاد رکھ لینا، رسول اللہ سے پہلے، اللہ کی اس رسول اللہ سے پہلے جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، رسول اللہ کی تشریف آوری سے پہلے اللہ کا یہ معمول رہا ہے کہ ایک نہ ایک نبی اس روح زمین پر ضرور موجود رہے ہیں جو لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کا کام انجام دیتے رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ تو جو چیز اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے چھوڑی ہے وہ اپنا کلام ہے، اپنی کتاب ہے، قرآن مقدس ہے، صرف اسی سے نجات ملے گی۔ جو بندہ قرآن سے اپنا تعلق جتنا استوار کرے گا، جتنا مضبوط کرے گا، جو جتنا قرآن کے معاملے میں اپنے آپ کو آگے بڑھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کامیابیوں کے دروازے اور کھولتے جائیں گے۔ اور ہرگز ہرگز کامیابی سے مراد یہ مت سمجھ لینا کہ ہمارے گھروں میں مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے، ہماری تجوریاں بھرا جائیں گی، ہمارا بینک بیلنس بڑھ جائے گا، ہمارا کاروبار بڑھ جائے گا، ہماری کھیتی باڑی، زمین جائیداد، پلاٹ، دکان بڑھ جائے گی۔ ہرگز ہرگز یہ مت سمجھنا، جو ملے گا وہ ہے ایمان۔ ایمان بڑھ جائے گا، ایمان محفوظ ہو جائے گا، ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی، ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ تو قرآن ایمان کو محفوظ کرے گا، قرآن ایمان کی حفاظت کرے گا، اور قرآن اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت کے فیصلے آسمان سے اتر آئے گا، صرف قرآن۔ میں بہت تاکید کے ساتھ آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، بطور گزارش بھی کہہ رہا ہوں، بطور نصیحت بھی کہہ رہا ہوں، بطور تنبیہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ اپنی عمر کے جس حصے میں پہنچ چکا ہے، جس عمر تک پہنچ چکا ہے، اپنی اسی عمر میں آج ہی کے دن سے قرآن سے اپنا تعلق قائم کرنا شروع کر دے۔ قرآن کو سیکھنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن پر عمل کرنا اور قرآن سے تعلق رکھنا شروع کر دے۔ صرف قرآن بچا پائے گا میرے دوستوں، صرف قرآن بچا پائے گا، ورنہ یہ فتنوں کا سیلاب، یہ فتنوں کا طوفان، یہ فتنوں کی آندھی، آپ سوچیں کہ جس طرح ہم چل رہے ہیں ہم محفوظ ہو پائیں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ میں یقینی طور پر آپ لوگوں سے بہت گزارش کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بہت گزارش کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ میری اس بات کی کتنی قدر کریں گے، لیکن میرا کام ہے آپ کے سامنے یہ باتیں کہنا۔ کھڑے ہو جائیے، تیار ہو جائیے، کمر بستہ کر لیجئے، قرآن سے تعلق جوڑ لیجئے، اللہ کی اس کتاب کو سینے سے لگا لیجئے، اللہ کی کتاب کو سینے سے لگا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی شرک و کفر کی اس اندھیرے سے، سیلاب سے، اس طوفان سے حفاظت فرما دے گی، اور دنیا کی کوئی طاقت بال بھی بیکا نہیں کر پائے گی۔ پنجہ آزمائی کے لیے تو ضرور آئے گی، لیکن سوائے اس کا مقدر شکست کے اور ناکامی کے اور کچھ نہیں۔ میں آپ کو ایک تازہ رپورٹ بتاتا ہوں۔ ابھی فلسطین میں، غزہ کے اندر جو معاملات، جو حالات چل رہے ہیں، ہے نا، وہاں مسلمان 7 اکتوبر سے آج تک الحمدللہ روز کامیابی، دنیا دکھائے یا نہیں دکھائے، آپ کے پاس خبریں پہنچے یا نہیں پہنچے، لیکن روز اسرائیل کی طاقت کمزور ہو رہی ہے اور وہ پریشان ہے، اور روز ناکامی، نقصان اور ہمت کے ٹوٹنے اور پست ہونے کا انہیں ڈر ستایا جا رہا ہے۔ ادھر مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 22-23 لاکھ کی آبادی ہے، جس میں سے پتہ نہیں کتنے 10-12 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، نہ کھانے کا کچھ، نہ پینے کا کچھ۔ کون سی طاقت دنیا کی سپر پاور کے سامنے اس نے استقامت کے ساتھ جمے رہنے پر ان کی مدد کر رہی ہے؟ ایک حالیہ رپورٹ آئی تھی، اس کو بہت سارے لوگوں نے اپنے بیانات میں کوٹ کرنا شروع کیا ہے۔ ایک حالیہ رپورٹ کے اندر انہوں نے اپنے بیک اپ کے بارے میں دنیا کو بتایا تھا کہ اصل میں ہم جو جمے ہوئے ہیں شرک و کفر کے اس طوفان کے آگے، ہماری حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی اللہ کا کلام کر رہا ہے۔ اب وہ ایسے ممکن ہوا کہ آج سے 30 سال پہلے وہاں کے جو علماء تھے، وہاں کے جو دانشور تھے، انہوں نے اپنا جائزہ لیا، اور اپنے آپ کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے یہ بات وہاں لاگو کی اور لازم کی کہ گھر کا یا کوئی بھی گھر ایسا باقی نہیں رہنا چاہیے کہ جس کے اندر حافظ قرآن نہ ہو، جس کے اندر
حافظ قرآن نہ ہو، گھر کا بچہ بچہ حافظ قرآن، گھر کا بچہ بچہ حافظ قرآن ہو، کچھ ہی سالوں میں یہ رزلٹ آنے شروع ہوئے، یہ نتائج نکلنے شروع ہوئے کہ سرزمین فلسطین کا ہر بچہ اور ہر بچی حافظ قرآن ہوتا تھا، حافظ قرآن ہوتا تھا، اور اس روایت کو انہوں نے اپنے یہاں لازم پکڑ لیا، اور آج تک الحمدللہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس میں حافظ قرآن نہ ہو، مرد عورت بچے بوڑھے سب حافظ قرآن۔ اللہ کی کتاب کو انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اللہ نے ان کی زندگیوں کو محفوظ کر دیا، اللہ نے ان کی زندگیوں کو محفوظ کر دیا۔ آج کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گھر مکان کپڑا نہیں ہے، لیکن اللہ کی کتاب ہے، آج وہ دنیا کی سپر پاور طاقت کو زیر کر چکے ہیں گھٹنے میں بٹھا رکھے۔ یہ چیز ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی نصیحت ہے، ایک بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم چلو حفظ نہیں کر سکتے، ہمارے لیے حفظ کرنا بہت مشکل ہے، ہماری زبان نہیں ہے، لیکن کم از کم ہم قرآن کی تلاوت تو کر سکتے ہیں۔ میں نے کتنے ہی لوگوں کو دیکھا کہ وہ ڈھیٹ جیسے جو ہے وہ صبح اخبار کا تو انتظار کرتے ہیں، اور بڑے لاٹ صاحب بن کے اور کلیکٹریٹ بن کے وہ اخبار پڑھتے ہیں پیر پہ پیر چڑھا کے، اخبار کا ایک لفظ تو چھوٹ جائے، کیا ہی بہتر ہوتا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ کا کلام کبھی کھول لیتے، قرآن مجید کھول لیتے، سپارہ ایک سپارہ، رکوع ایک رکوع دو رکوع اس کی تلاوت کرتے۔ تو اس کو اپنی زندگی میں لاؤ بھائی، قرآن کو پڑھنا شروع کرو، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرو، اپنے گھر کو قرآن سے آباد کرو، قرآن کی تلاوت سے آباد کرو، قرآن کے نور سے آباد کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔